الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور معلم بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی آیا کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم والے۔
ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اس میں تعریف ہو رہی ہے کہ ان کا جو کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ کیوں سخت ہیں؟ اپنی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ کافر اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، کافر اللہ کا انکاری ہوتا ہے۔ اس لیے جو مومن ہو اس کی دوستی کافر سے نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے دشمن پر سختی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی اللہ کی محبت ہے، کیونکہ ہر مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، تو اس محبت کی وجہ سے مومن ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ مومن کہتا ہے کہ یہ اللہ کو پیارا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفت قرآن مجید نے بیان کی۔ صحابہ کرام میں سے اور اہل بیت میں سے ایک ہستی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی آج شہادت کا دن ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، تو آج آپ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے موضوع رکھا ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں بھی آپ کے بارے میں کچھ گزارشات کی جائیں گی، اور پھر مختصر شہادت کے حوالے سے بھی تھوڑی بات ہوگی۔ حدیث پاک میں آپ کے بارے میں جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا ہماری ذات سے بھی بہت زیادہ تعلق ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، وہ فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علیا منافق، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کا آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو علی سے محبت نہیں رکھتا وہ منافق ہوتا ہے۔ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ، اور مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ مومن ہے تو وہ محب علی ہوگا، اور اگر بغض رکھتا ہے علی المرتضیٰ سے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سب علیا فقد سبنی، جو علی کو گالی دے اس نے مجھے گالی دی۔ یہ شان علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی، ان کی عظمت نبی علیہ السلام کی عظمت ہے، اور ان کو برا بھلا کہنا گویا کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اللہ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ آپ کو فرمایا کہ تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ اب
غدته اليہود کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، حتیٰ بغضوا امہ، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور فرما رہے ہیں کہ تجھ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دو طبقے ملے، ایک طبقے نے آپ سے بغض رکھا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگا دی۔ وہ تہمت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا کیا۔ انہوں نے تہمت لگائی کہ شادی ہوئی نہیں اور یہ بچہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، تو آپ کے بارے میں غلط الفاظ بولے جی کہ یہ ناحق کیا اس نے ایسا، تو وہ یہودیوں نے یہ کچھ کیا۔ باقو حبت النصارى، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے آپ سے محبت کی، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، اس مقام پر آپ کو بٹھایا جو آپ کا مقام نہیں تھا۔ عیسائیوں نے آپ سے محبت کی اور آپ کی محبت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ آج بھی عیسائی اسی طرح کے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو طبقے ملے، ایک نے بغض کیا اور انہوں نے تہمت تک لگا دی، اور ایک نے محبت کی تو انہوں نے خدا بنا دیا۔ ثم قال یہلک فی الرجلان، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، ایک طبقہ وہ ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا اور میری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ میری طرف وہ شانیں منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے۔ یہ شیعہ ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی شان میں آگے۔ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت مخلوق کی حیثیت سے بیان اتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، لیکن شیعہ کے طبقے مختلف ہیں، توجہ رکھو ذرا، شیعہ کے طبقات مختلف ہیں۔ جو طبقہ بہت زیادہ ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو خدا کہتا ہے۔ تمہاری توجہ میری اللہ۔ اب ایسا بھی شیعہ میں طبقات ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ میں نے ایک ذاکر کو سنا کہ کلپ میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں علی نے پیدا کیا، یہاں تک اس نے یہ بکواس کر دی کہ اللہ کو علی نے پیدا کیا، اور یہ بہت بڑا کفر اور بہت بڑا شرک ہے۔ اور جو یہ حد سے بڑے ہیں ان کے علاوہ یہ تقریباً یہ تمام شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بہت کچھ ہیں لیکن نبی نہیں ہے، نہ خدا ہے نہ نبی ہے۔ نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی بلند رتبے والا ہوتا ہے اور غیر نبی اس کے نیچے ہوتا ہے۔ غیر نبی نبی کے رتبے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ عقیدہ اسلام کا یہ ہے۔
تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ عام لوگ جو ہے نا، عام شیعہ، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ گمراہی پر مبنی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 طبقے میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، مجھے بہت زیادہ آگے بڑھانے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور مجھ سے بغض رکھنے والے بھی، جنہوں نے بغض رکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے محبت کی اور محبت میں آگے بڑھ گئے، وہ رافضی ہے، ان کا نام رافضی ہے، شیعہ جو کہتے ہیں، اور جنہوں نے بغض رکھا وہ خارجی۔ آپ کے قتل کا سبب بھی یہ خارجی بنے۔ اللہ، تو وہ خارجی ہیں جو آپ کے نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آپ کو وہ مسلمان بھی نہیں مانتے تھے۔ خارجی اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے آپ کے بغض میں، آپ کے اناد میں۔ اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ہمارے آقا نے جو فرمایا، بان البراء ابن عازب وزید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازل بغدیر خم اخذ بید علی فقال لست تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ 2 صحابی روایت کرتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ نے شاید فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنی کی جانوں سے بھی زیادہ قریب؟ قالوا بلا، سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ قال الستم تعلمون انی والی بکل مومن من نفسہ، تم نہیں جانتے کہ میں تمام مومنوں کا والی ہوں ان کی جانوں سے بھی زیادہ؟ یعنی مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کریں؟ قالوا بلا، سب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، فقال اللہم، عرض کی اے اللہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ اب مومن کی شان یہ ہے کہ جس طرح حضور سے محبت کرتا ہے اسی طرح علی سے بھی محبت کرے، جس طرح حضور کی محبت لازمی ہے اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت بھی لازمی ہے۔ اللہم والد من والہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ دعا دے دی نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے حضور نے مومنوں کے لیے، یا اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ معاد من آدہ، یا اللہ جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ، جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا جنہوں نے حاصل کر لی وہ تر گئے، اور جنہوں نے دوسرا معاملہ کیا علی المرتضیٰ سے بغض رکھا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ارشادات ہیں ہمارے لیے۔